فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی ڈیفینیشن کی، تفصیل بتائی کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں، ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت آبرو، ہر چیز سلامتی میں ہو، تو ایسا بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور جس بندے کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کی عزت آبرو، جان مال سلامت نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہم کس حد تک مسلمان ہیں اور اس تعریف کے اوپر ہم پورے اترتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے زبان کا تذکرہ پہلے کیا اور ہاتھوں کا بعد میں کیا۔ اس میں بھی حکمت ہے۔ حکیم کا جو فعل ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے زبان کا تذکرہ پہلے کیوں کیا؟ وجہ یہ تھی کہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے زیادہ قوی ہونا ضروری ہے۔ اگر کمزور ہوگا تو وہ دوسرے کو کیا تکلیف پہنچائے گا؟ ایک تھپڑ مارے گا اور اس کے بدلے چند تھپڑ خود کھا لے گا۔ لیکن زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے قوی ہونا ضروری نہیں ہے۔ کمزور بندہ قوی کو بھی اپنی زبان سے دکھ پہنچا سکتا ہے۔ تو زبان کا دکھ زیادہ آسان ہے۔ پھر ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے قریب ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ دور بیٹھا ہے، ہاتھ سے اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے قریب ہونا ضروری نہیں۔ کوئی بندہ دوسرے ملک میں بیٹھا ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی کمنٹس پھڑکا دیں، وہ بندہ سنے گا، وہاں پہ اس کا دل دکھی ہوگا۔ تو آپ نے زبان سے اس بندے کو بھی تکلیف پہنچائی جو دنیا کے دوسرے کنارے پہ تھا۔ پھر ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ جو فوت ہو چکے ان کو ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچا سکتے، مگر زبان سے تکلیف ان کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، اگر ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات کرے گا تو ان کی روحوں کو تکلیف پہنچے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ زبان سے تکلیف پہنچانا زیادہ اہم ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کا تذکرہ پہلے فرما دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، تکف شرک عن الناس، تم انسانوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ شر تو ہے ہی صحیح تمہارے اندر، مگر اگر شر پہنچانے کا ارادہ بھی ہو تو اس کو روکو۔ مثلا محفل میں بیٹھے ہیں، دل چاہ رہے فلاں کا مذاق اڑائیں، شریعت کہتی ہے تم اس جذبے کو روکو، اس ٹیمپٹیشن کو کنٹرول کرو، تم ایسا مت کرو۔ غصہ آ رہا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرو تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو شر تو ہے تمہارے اندر، لیکن دبا رہے گا تو نقصان نہیں دے گا، نکل آئے گا تو دوسروں کے لیے ایذا کا سبب بنے گا۔ اس لیے دوسرے بندے کو اپنی تکلیف سے بچانا، اس پر اس بندے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری، بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری ہوتی ہے۔ بندہ دوسرے کے دل کو دکھ پہنچائے، دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ اور آج کے مسلمان معاشرے میں دل آزاری کا گناہ بہت عام ہو گیا ہے۔ ہم اپنی زبان اس طرح چلاتے ہیں کہ اتنا تیز کینچی بھی نہیں چلتی، تلوار بھی نہیں چلتی، جتنا تیز ہماری زبان چل رہی ہوتی ہے اور دوسرے بندے کو تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے، بربادی ہے ہر اس بندے کے لیے جو عیب جو ہو اور عیب وہ ہو۔ عیب جو کہتے ہیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے والا۔ بعض لوگوں کی نگاہیں ایسی خوردبین فٹ ہوئی ہوتی ہے کہ دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نوٹ کر لیتے ہیں، بہت ایگل آئی ہوتی ہے ان کی، دوسرے پہ نظر پڑی اس کے عیب کا پتہ چل گیا۔ یہ بندہ ہوتا ہے عیب جو، عیب تلاش کرنے والا۔ اور بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے ان کو کسی کی کمزوری کا پتہ چل جائے
پروپیگنڈا کرنے کے ماسٹر ہوتے ہیں. یہ لوگ ہوتے ہیں ایب گو. تو الگ الگ عادتیں ہیں. ایب جو الگ عادت ہے، الگ گناہ ہے، اور ایب گو ہونا الگ گناہ ہے. اور بعض اوقات بندے میں دونوں گناہ ہوتے ہیں. وہ ایب جو بھی ہوتا ہے، ایب گو بھی ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس قسم کا جو گناہ گار بندہ ہوگا، اس کو پھر ہم جہنم میں سزا بھی انوکھی دیں گے. کیا سزا ہوگی؟ کہ آگ کا بنا ہوا ایک ستون ہوگا، ایک پلر ہوگا. اس بندے کو جو ایب جو ہے، یہ ایب گو ہے، فرشتے وہاں جا کر اس کے ساتھ باندھ دیں گے تاکہ ہل نہ سکے. پھر وہاں پر آگ کے انگارے ہوں گے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. وہ آگ کے انگارے اٹھیں گے اور اس بندے کے دل کے اوپر آ کر لگیں گے. جیسے لیزر گائیڈڈ راکٹ ہوتا ہے نا، کہ اڑتا ہے اور اپنے ٹارگٹ پہ جا کے لگتا ہے. ان انگاروں کے اندر بھی اللہ نے میموری فٹ کی ہوگی. یہ اٹھیں گے اور اس بندے کے دل کو اپنا ٹارگٹ بنائیں گے. بھئی جسم جلے تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ تو دل کو جلائیں گے. کیوں؟ میرے بندے، تم دنیا میں دوسروں کے دل دکھایا کرتے تھے، آج اس کے جواب میں ہم تمہیں بھی ایسی سزا دیں گے کہ تمہارا دل جلے گا اور دکھے گا. آپ سوچئے یہ کتنی بڑی سزا ہے جو بندے کو جہنم کے اندر دی جائے گی.